last time I last time I discussed or gave you an overview of how to diagnose how cancer patient presents and what workup should be done and what information should be extracted before planning a treatment. इसमें जो बेसिकली जो चीज़ है आखिर में मैंने डिस्कस किया कि prognostic factors and predictive factors and the information about the staging. जितनी भी इंफॉर्मेशन है राइट फ्रॉम हिस्ट्री टेकिंग एग्जामिनेशन वहाँ से एक्स्ट्रैक्ट मिलनी शुरू हो जाती है. जो हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द prognostic factors and predictive factors. The type of the cancer, if it is a breast cancer, there are 4 or 5 types of subtypes. So they will give you information whether it is aggressive or not. Similarly, involvement of lymphatics, all such information will be available from the histopathology. Then thereafter, one should know the natural history of cancer. So if you know that breast cancer it has preference for bone metastasis, lung metastasis. So during for staging, you have to look for those areas especially. So predictive factors and the prognostic factors. Prognostic, that is easily predictive. Then again from similar investigations. So when the tumor board sits, they look into all this information and then they plan. The basic thing is that see whether this tumor is, what is the extent of tumor and whether we can cure it or not. What is the intent? Intent is कि cure होनी चाहिए या palliation. Palliation means just to relieve or just to control whatever is the disease is. Then we also have to decide what should be the sequence of treatment, right? Whether it should be the chemotherapy first or the surgery first. Whether patient should get radiation or not, and what else can be done. Now, I have discussed and I will be discussing things which are not available in this country or at least in this city. So, but practical point of view, we have to know that. So, we have to define the intent. So, first modality is surgery. I will take that. It is a local modality, means so where the tumor is, we have to work on that area. This role of surgery, that is in diagnosing the cancer, staging the cancer, and then in the treatment. In diagnosis, I discussed last time that FNE is a simple test. Just insert the needle, take some cells, and examine under the microscope. That will give you only the qualitative information whether it is cancer or non-cancer. Then core needle biopsy. In this, the thick needle is inserted. We will take out a piece of tissue, and that will give you complete architecture of the tumor or whatever tissue is there. So that is also helpful in conducting hormonal assays. Then is the excisional biopsy. This is usually done for lymph nodes or small lumps. So, in excisional biopsy, you take out the whole lump or the gland. In incisional biopsy, if the tumor is not resectable, you just take a piece and for histopathology to confirm the diagnosis. Endoscopy, when endoscopy is done and if one come across any tumor or any suspicious area, samples are taken and then they are examined. Laparotomy, if clinically it is not possible to suspect what condition is that, then we open the abdomen
and then examine and see what is wrong. Second is the staging. As I mentioned, that staging means to know the burden of the cancer the patient is having. There are 4 stages in most of the cancer: 1, 2, 3, 4. First is the very early stage of cancer, 2 is the early stage, 3 is locally advanced, and 4 means advanced or metastatic. Surgery plays a role, as I mentioned last time, sentinel lymph node biopsy. Sentinel lymph node is the first lymph node of gland. Because cancer, they spread mostly through lymphatics, then blood vessels, arteries. So this, if you see, this is showing the lymphatic drainage system. All these lymph, if you have some cut on your skin, you will see that there is a transparent fluid that comes out, not blood. That is lymph. That is interstitial fluid. That is drained by these lymphatics which run along the blood vessels, arteries and veins. And they are drained through in the lymph glands which are present in different stages. So ultimately all this lymph which is drained, that enters the main blood vessel at the subclavian artery, at the left subclavian vein. So that all is drained into that. So sentinel lymph node, that is the first lymph node which will receive lymph from any tissue. So instead of, we used to remove multiple lymph nodes, but now the trend is that you try to find out the sentinel lymph node and then examine under the microscope. How this is determined? I give you the example of breast and cervical cancer. These are the two we use it commonly. We inject a tracer at the primary tumor, means in the breast. Here you can see, yeah, this is the breast. This is breast. That tracer, is injected here. The tracer would be a radio tracer or it's a dye, blue, Indian blue ink, that is also used. That is injected and we give 10-15 minutes so that tracer that moves from the primary tumor to the lymphatic system. And then using any probe, if it is radio tracer, you use a probe and see where the maximum activity is. Where it is maximum means that is the lymph node. We just remove that. In case of dye, we just see the color. If you see this one, there is a dark color that is visible. So they have removed this. You see that it is dark color. So that is the sentinel lymph node. They will remove it for histopathology. If it is positive, the pathologist is standby, and he will do the cryosection of, means what we call that thing, the frozen, minus 80 degree. They keep it and then they put it, just dip it in the liquid nitrogen, and then they make the sections. And it takes only a few minutes to examine, to stain and examine while the surgeon is waiting. So on getting the information, he will proceed further. If it is negative, no further lymph node biopsy is done or lymph node dissection will be done. But if it contains cancer cells, then in case of breast cancer, the surgeon will remove all the lymph nodes in the axilla. All this is done to prevent a comorbidity, which is lymphedema. For example, when we remove the lymph nodes, in the past we used to remove all of them. The lymphatic drainage was affected and the patient developed quite big swelling.
and that was irreversible. There was no remedy for that. So now that comorbidity has been controlled by doing this sentinel lymph node biopsy. Second is the regional lymph node biopsy. In case of breast cancer, we have to examine the axillary lymph nodes. As I told you just now, if sentinels are positive, then you have to dissect all the lymph nodes. And normally 10 to 15 or 20 lymph nodes they are removed, and then we examine how many of them they contain cancer cells. If they contain up to 3, if none of them contain cancer cells, that is very good. If up to 3, that is favorable. If more than 3, that means the cancer is aggressive, and we will have to include extra modalities of treatment and even staging workup. Sometimes we have to examine cancer under anesthesia. When we give anesthesia, the muscles they relax, and this is usually done in gynecological cancer and in case of throat cancer. So patient is put in the operation table, anesthesia is given, and the muscles are relaxed, and then the surgeon will examine. He will note the exact size and extent of the tumor. Laparotomy, I just told you that in ovarian cancer, we use this modality. We open the abdomen, and the surgeon will first examine what is the extent of tumor that has spread within the abdominal cavity. Then, third use is in the treatment. Now, surgery can be radical or it can be conservative and palliative. Radical surgery means you are aggressive and intent is to cure. And normally it is done if the patient is young and medically is fit for aggressive surgery. Conservative surgery means when you want to conserve the function. Nowadays in breast cancer, we just remove the lump and preserve the breast. That is cosmetically acceptable by the patient. Otherwise, if you do the mastectomy, then there are other issues, psychological issues, and in developed countries, people they don't accept that. Palliative surgery means palliative surgery means to relieve the symptoms. For example, if the tumor is big and it is lying on a nerve, that will cause pain. So, if there is no other remedy, we have exhausted all other treatments. So, to relieve the pain, we will do the surgery and part of the tumor we will remove to reduce the pressure on the nerve. So, similarly, for any symptom, depending on what is the situation, surgery can be performed to relieve the symptom. There are other situations like tracheostomy in throat cancer or cancer of the esophagus, which is quite common in our region. The tumor will block the trachea, or if it is in esophagus, it will invade the trachea as well, and it will block, and patient will have difficulty in respiration. So whenever we give chemo or radiation, initially there is swelling. It will aggravate the situation. So in such cases, we normally advise tracheostomy. We just make a hole here in the trachea and put a tube so patient can breathe normally while we are giving other treatments. Gastrostomy means putting a tube in the stomach. This is done if the cancer in the esophagus is in an advanced stage, patient is unable to swallow. So we will put a tube in the stomach for feeding purpose. Ileostomy, that is done normally in the colorectal cancer, cancer of the large intestine.
either when we do the resection and the surgery is aggressive, we just take out the small intestine, end of the small intestine, and make a stoma on the lower abdomen. And we attach a bag to that. So all the excreta that comes and collected in that. It can be temporary or it can be permanent. Temporary, when the process is healed and conditions are better, then we just close it, reverse it. But in some cases, when the cancer is advanced and it is not possible to preserve certain structures, then it is for lifelong. Second look, biopsy, laparotomy. We used to perform that in ovarian cancer, but still some centers they practice this. After giving chemotherapy, they reopen the abdomen to see what is the result, whether the whole is there any residual disease there or not. This is being done only in selective cancer. So what are the objectives of curative surgery? I think I mentioned last time that it depends on the expertise of the surgeon. It is a specialized field and the surgeon has to be experienced in performing these surgeries. We should be able to completely remove the cancer. And the margin should be clean, means if the lump is removed, normally, if, for example, breast cancer has of 5-6 centimeter size, so 2 centimeter of the normal tissue should be removed along with that. So there is no chance of leaving any microscopic cell. If it is not clean, the pathologist will decide. He will see if he sees any malignant cells, he will say no, it is there. He will report that in the histopathology report. So that's why I said that we will know the prognostic factors and predictive factors. So what we do, we send back the patient to the surgeon to complete the surgery. They will re-explore and remove more tissue. Because if we leave, the chances of relapse, early relapse are there. Sentinel lymph node dissection I have explained, regional, then preserving the function. Normally, in sarcomas, sarcoma means the cancer of the connective tissue, right? And they are common in lower limb. For example, if in the thigh, cancer is in the thigh. If we while doing this surgery, we are aggressive. We have to remove the whole thing. But if you remove all the these tumors, they come out from muscles. So if you remove the whole muscle, then the mobility will be affected. So in each, there are different compartments. If you know the anatomy of the body, there are different. For example, in one compartment there will be 3 or 4 muscles, and they are of different sizes. So if we leave just one muscle, even that is, if that is small one, the patient will be able to perform the function. So the surgeon should be expert in performing such surgery. Minimal morbidity, obviously, if the surgery is good, there will be no morbidity. But sometimes you cannot avoid, and patient does develop some comorbidity. Cosmetically, that is important in breast surgery. So nowadays, we can do this reconstruction of the breast, either using the muscle. They take the adjacent muscle and they make it in such a shape that look like a breast. Second and simple thing is they use silicone implants. They just use that, but it has its own issues. So cosmetically, breast reconstruction, that is a good example. So that was about surgery. यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए.
Okay. Next is the chemotherapy. I will take radiation, which is also a local modality, in the end. So, chemotherapy means the conventional way of treating cancer using drugs, anti-cancer drugs. These drugs are cytotoxic. It was started at the end of Second World War when Americans they bombarded German soldiers using nitrogen gas bombs. So after a few days, doctors noticed that such soldiers, they developed fever and other signs of infection. And when blood count was done, they noticed that the white cell counts were low. So then they realized that there is some advantage of this chemical. And leukemia is a cancer of white cells. So there's leukemia and lymphoma, Hodgkin lymphoma, non-Hodgkin lymphoma. They tried that, and they found that in such patients, when they give this nitrogen mustard-related drug, their blood count reverses and come to normal. So that was the start of chemotherapy. But later on, different more drugs they were introduced. So it is conventional chemotherapy is a systemic therapy. Drugs with the same mechanism of action may have different effects in different humors. Means one drug, it may be effective in lung cancer, but it may not be effective in breast cancer, even though they have the same mechanism of action. So with appropriate uses, these drugs can extend and stabilize. Now, what are the mode of action? How do they work? One is that they induce irreparable DNA damage in cells to trigger apoptosis. Another is they interfere with DNA repair system. They interfere with DNA synthesis in dividing cells. And the last, they can interfere with mechanics of cell division. Means the mitotic spindle, they are damaged, and most of these drugs they are cytostatic, not cytocidal. So they will damage the cell, and that damage is irreversible, and the cell will adopt the apoptosis, programmed cell death. Sometimes we combine chemotherapy with other modalities, means monoclonal antibodies, to have synergistic effect, or chemotherapy with radiation, so that increases the effect. So I will show you why we give drugs intermittently, not in one go. Or now, what is the principle of action? The objective of chemotherapy is to kill maximum number of cancer stem cells and eradicate tumor with minimal damage to normal tissue stem cells. When chemotherapy is given, that will affect the DNA, RNA, and the protein molecules, and damage to them, that will repair and they will also impair the DNA repair system. So the cell cycle will be disrupted and will adopt apoptosis. We use cancer drugs to get maximum tolerable dose. There is a difference between anti-cancer drugs and other drugs. In non-cancer drugs, for example, if someone has headache, all we want is to relieve the headache. So if we give aspirin, paracetamol, so we will give just that dose which will relieve the symptom. But in cancer, we need to eradicate the cancer drugs. So that requires the maximum amount of drug to be given. But at the same time, in other drugs, normal tissue damage is not that much or not at all. But in these cases, the normal tissue will also be damaged, especially the bone marrow cell. All those cells which are rapidly dividing in the body, they are affected maximally. And they are hair follicles. You must have come across that patient lose hair if you don't do anything. After chemotherapy, they come back. Bone marrow, where blood cells are being formed, blood cells including the platelets, they are affected maximally. Another is mucosa, intestinal mucosa.
So they are affected, they cause mucositis, and patient may develop ulcers in the mouth or diarrhea, things like that. So this is the dose response curve. And if you see, the example is of the aspirin and the cancer drug. We will give the dose only to get the desired effect, and there will be no normal tissue damage or there will be no side effect. But if it is a cancer drug, anti-cancer drug, we will increase the dose to have maximum benefit, but at the same time monitoring the normal tissue. So at some stage, you will see the patient, the damage to normal tissue is such that we cannot proceed further. So we will keep the dose slightly below that level. So the therapeutic in this is very narrow. So this is the principle that anti-cancer drugs, they are used to their maximum potential. Two things about the cell kinetics. Cytotoxic drugs, they cause differential cell death in neoplastic tissue than in the normal ones due to differences in their biological characteristics of the cell population. Cancer cells, they grow, their growth is not autonomous and they are dependent on their growth rate and the growth fraction, which vary with the size of the tumor. Most of the life, cancer remains occult with or without micrometastasis. I told you that in 30 doubling times, it is not clinically detectable. So it remains silent. Now, there are two theories which define the mechanism of action. One is Skipper hypothesis of a theory of fractional cell kill. It says that tumor cell killing is fractional and not numerical, from a few cells to maximum of 3 logs. 3 logs means 99.9%. In simple words, when cancer cells are exposed to anti-cancer drug, not all will die. So there will be some residue. Now, if this is the size of the tumor and that is exposed to chemotherapy, according to this theory, some cells will remain there, and this is the size. But at the same time, if a smaller size tumor is exposed to cytotoxic drug, the residual disease will be very tiny. So, in simple words, the larger the tumor, the difficult will be to treat it. The smaller the tumor, the better will be the response. So that's why we say that if the cancer is diagnosed in early stage, the treatment is easy and durable. Here it shows that, this is a tumor with 1 trillion cells. 1 trillion means about 1 kilogram size. According to that theory, that one cycle is given, it will reduce the size to this level. While a smaller tumor, the size, the number of cells are 10,000, it will come to 100. But one dose of chemotherapy is not workable. So you have to give multiple doses. And the reason is that when you expose cells in the body, normal tissue is also damaged. So you have given the dose over here, it has come down, or you say another dose is given here. The solid line is of tumor and the dotted line is of normal tissue. Here it is taken as bone marrow. So we repeat doses usually after 3 weeks. During those 3 weeks, the normal tissue damage that recovers. But at the same time, some tumor will also recover. But when we give it repeatedly, then there will be a stage when we can say that the tumor has disappeared. But in case of large size tumor, it is not possible, but that will be true if the tumor is of smaller size. Right? So,
So small tumors are potentially curable than the bulky one. That means the cure is inversely proportional to the tumor size. Second theory is Goldman hypothesis. It says that in a heterogeneous population of cells, one or more drug-resistant cell lines are likely to be present before most human cancers are diagnosed. And the likelihood of their presence is directly proportional to the size of the tumor. Over here, say there is a tumor, we give chemotherapy, except drug-resistant cells all will die, and those few cells, they will remain there. Means if you have given 6 cycles and clinically tumor has disappeared, but the drug-resistant cells, they will remain there, and they will remain dormant for till time when favorable conditions are there. And then when the favorable conditions are there, they will regrow in the form of relapse. We will say that cancer has come back. So in that case, the cell population will be mostly resistant cells. So after exposure to chemotherapy, sensitive cell will be killed, while the resistant one would expand. The relapsed tumor would be refractory to treatment. Hence, there is an inverse relationship between the tumor cell mass and the curability by cytotoxicity. So in simple words, in both cases, the smaller the tumor, the better are the chances of cure. This is a list of some of the drugs, not complete, but all those which are important and clinically used. All are important. In alkylating group, this cyclophosphamide and aphosphamide, alkylating drug, they are very important. Cisplatin, carboplatin, oxaliplatin, they are used in many cancers. PARP inhibitors, that is the interesting group of drugs. I will talk about that. Then there are anti-metabolites. In this, methotrexate is used commonly, 5-fluorouracil and their analog. And this group contains this doxorubicin, daunorubicin, paclitaxel, vinca alkaloid. I will just give you an example of few drugs. Here, and this is methotrexate, this is antimetabolite, and 5-fluorouracil, which is also an antimetabolite. Considering this methotrexate, it competes with the dihydrofolate and prevents conversion of dihydrofolate into tetrahydrofolate. Tetrahydrofolate further converts into methylene tetrahydrofolate. It is a carbon moiety donor, which is required in next stage of DNA synthesis. So, when methotrexate is given, this cycle is interrupted and DNA synthesis will be affected. Considering the 5-fluorouracil, it competes with the enzyme thymidylate synthesis, and it forms a ternary compound which is irreversible, cannot be separated, and inhibit the conversion of deoxyuridine monophosphate into deoxythymidate monophosphate, and DNA will not be synthesized. So, in both cases, DNA synthesis is interrupted. Both these drugs are important and being used in many cancers. 5-fluorouracil, it is given in the form of infusion. It cannot be taken orally. And the infusion is given from 5 days to 6 months in certain cases. In colorectal cancer, we give it continuously for 5 days, 72 hours. Yeah. And in some regimes, for stomach cancer, it is given for 6 months. We attach a pump, infusion pump with the body, and patient will come when that finishes. Patient will come and take another syringe or bag of infusion. We continuously give it for 6 months. That is a disadvantage of using this drug.
Capecitabine is a rationally designed analog of 5-fluorouracil. So it is a 5-fluorouracil prodrug. It can be used orally, and you don't have to wait for a long time. Bioavailability that is also better than infusion. Another group of drugs is cyclin-dependent kinase inhibitors. Normally in breast cancer, in early stage breast cancer, which are hormone receptor positive, this is being used. And this cyclin-dependent kinases, they have inhibitory effect on retinoblastoma gene product and this transcription factor, which drives the cell cycle. If this is blocked, we can remove the inhibition and the cell cycle will be interrupted. If it is hyperactive, which is not seen in the breast cancer, so the cells are continuously in the actually they are proliferative, they are in the cell cycle. This is one drug. Then is a PARP inhibitor. I will give you the slide, you can go through that text. Because of the time I am just skipping. PARP inhibitors, PARP stands for poly-ADP ribose polymerase, and this drug is the inhibitor of that enzyme. Now PARP inhibitor, this enzyme, it repairs the DNA by base excision repair system. In simple terms, you just understand. When DNA is damaged, initially single strand break occurs. If that is repaired, well and good. If not repaired, the second strand will also be damaged. So this PARP enzyme that plays its role for repairing the first strand, single strand. If we inhibit this enzyme, then the single strand will be converted to double strand break. For double strand break, we have got homologous recombination DNA repair system that will come into action. But if the second system is also defective, then we can take the advantage of using this PARP inhibitor. I will show you how. These are the drugs. Olaparib is the main drug which was invented or discovered. In this, the BRCA gene, that is an important method. BRCA gene product that is involved in DNA repair system. Now, say this is intact DNA. There is some insult and single strand break occurs. This single strand break that will be repaired if the PARP enzyme is there. It is repaired by base excision repair mechanism. You will get repaired DNA. So all is well. But if we inhibit that, this repair will not take place and the second strand break will take place. For second break repair, we have got this homologous recombination repair system. And in this, the BRCA enzyme, BRCA gene product, that plays an important role. This is not the only gene which is involved. There are 3 or 4 others as well, but this is the main one. So it will repair and the DNA will be okay. But if this gene is defective or its product is not available, it will, or this mutated gene, this repair system will fail and the cell will undergo apoptosis. So now, in what situation you come, you face such situation? The patient who have got this BRCA mutated genes, they are carriers of mutated genes, and they are responsible for. I told you that the risk of breast cancer and ovarian cancer is high. Among men, prostate cancer is also suffered,
and pancreatic cancer. It also plays in the tumorigenesis. So the same thing I explain you. This is a normal cell. Both part enzyme is there, BRCA gene is product is there. So if there is any damage, it will be repaired. But in situation BRCA gene is absent, that repair mechanism is not there, but the part enzyme is there. So that alone can repair the damage, because it will not let it go to the second stage. At first stage it will repair. In third situation, if we block the path, and when we use cancer drugs, they do damage this pathway, but BRCA is there to repair the damage. So that will be okay. But in third situation, the patient is a carrier of BRCA mutation, and means the patient doesn't have the second type of repair mechanism, but first type of mechanism is there. If we knock out with the inhibitor drug, means repair will not take place, right? So this is how it works. So there are interesting way of discovering drugs. Another group of drugs is vinca alkaloids, vinblast and vincristine, and the taxane. Taxanes are paclitaxel, or brand name is Taxol or Taxotate. The vinca alkaloids, they inhibit the polymerization of microtubules, while these taxanes, they inhibit depolymerization of these microtubules. So as a result, the cell will arrest in this mitotic stage and they will die. So these are the commonly used drugs. Now, should we give one single agent or combination? You must have come across that usually combination chemotherapy is given. If we give single agent chemotherapy, the continued treatment with one drug eventually result in development of drug resistance and the tumor will relapse. In 1958, this concept of combination treatment was introduced, with the assumption that resistance to one drug was not accompanied by resistance to another drug. For example, in Hodgkin disease, this MOP is the combination. There are 4 drugs. They are combined and they are given. If each drug is given, these were all proved in clinical trials. If each single drug was given separately, the response rate was less than 20%, and that lasted only for 2 months, 2.5 months. But when they were combined, the response rate increased to 36%, and the response lasted for 36 months. So from there on, they started combining different drugs. Now, what is the principle? What is the criteria for combining different drugs? That is, each drug which we want to use, they should be effective against that particular cancer. Second, each drug should have different mechanism of action. Third, each drug should have different toxicity profile. So these are the 3 criteria. If they meet, you can combine different drugs. This shows different combination regimes which we use. For non-Hodgkin lymphoma, this CHOP. CHOP means cyclophosphamide. H stands for hydroxydonorubicin, or in other words, adriamycin. O stands for oncomine, which is vincristine. P is prednisolone. CHOP, and there is another regime, R-CHOP. R means rituximab, that is a monoclonal antibody. This CHOP, it costs, say, if it costs 10,000, this other regime costs 150,000, right? Because of just one drug.
thing is that by adding one drug, the response is double. The response rate improves 100%. So similarly, there are other regimes. In breast cancer, we give adriamycin cyclophosphamide for 4 weeks, for 4 cycles, and then we switch to taxotere. You don't have to remember all these. So, when should we administer drug? It depends on the intent. We can give it right in the beginning. After diagnosing the cancer, we start giving chemotherapy. This is usually done for lymphomas, Hodgkin disease and non-Hodgkin lymphoma, which is also given for germ cell tumors. These are the cancers which are very sensitive to chemotherapy. We don't need to do surgery. Just with medicine, we can control them with very durable effects, very durable response. Adjuvant means when a treatment is given after completely removing the physical form of cancer, after eradicating the cancer, means after surgery, with an objective of giving this treatment to kill any residual cells that might have been left, or microscopic cells which are circulating in the body. So this is called adjuvant treatment. They are usually given for 6 months in most of the cancers. Neoadjuvant treatment means if the tumor is of such size that surgeon says that he is unable to remove it, then we start giving chemotherapy to reduce the size and make it resectable. So that is called neoadjuvant treatment. Palliative treatment, that means to relieve the symptom. If the patient is in terminal stage and is giving problem, so we use low dose of chemotherapy to relieve the symptom. Concurrent with the radiotherapy, with start of radiation, which is given in the first 3 days and the last 3 days of the cycle, and the main objective is to, they are used as a radiosensitizers. What they do is, when chemotherapy is given, all those cells which are resting, they will enter into cell cycle. And so, cells which are in cell cycle, they are more sensitive to radiation. So that is obvious. Now, how they are given, which route? Mostly they are given intravenously. Some drugs are given orally. In some cases, intra-arterial means through arteries we give. And that is usually in the regional chemotherapy. For example, in the liver cancer, we just want to give drug to that area. Or if there is sarcoma in the limb, we will access the artery supplying that area and will inject that drug. Intramuscular, hardly in leukemia, there are a couple of drugs which are given intramuscularly, otherwise not. Subcutaneously, again, there are only few drugs which are indicated. Intrathecal. Intrathecal drug means it is when it is given in the spine to reach the cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid, it is a fluid in which the brain and the spinal cord that lies. So this is given either to prevent the spread of cancer in that area, usually given in leukemias, and those cells which have, when I say that one should know the natural history, so those cancers which tend to spread to brain or in the spinal cord. They include choriocarcinoma, and that is a germ cell tumor, and the small cell lung cancer, it tend to go to the brain. So in those cases, when treating the main tumor, we prophylactically give 6 doses in the this is spinal cord, the spinal space, not brain. So that is intrathecal. Intraperitoneal, we used to administer drug in ovarian cancer, but no longer it is done. But in some centers in the world, they still practice on from case to case. It's not a standard practice anymore.
they put after surgery, after completing the surgery, they put a catheter, and after, the drugs are injected through catheter in the peritoneal cavity. Now, how we dose, what dose and how we give that? Most of the cancer drugs, they are given according to body surface area. Now, body surface area is determined by knowing the weight of the patient and height of the patient. This is a nomogram. Here is the weight. Here is the height. You link these 2 points, and where it intersects this scale, that is the body surface area. That will give you the body surface area. So we multiply that recommended dose with the body surface area and use that. One should always start chemotherapy with full dose. Never try to. We know people, they are scared because when you start chemotherapy, in most of the cases it will result in side effects, and sometimes those side effects are not easy to control. So people, they start giving low doses. That is not good, because if you start with low doses, the tumor becomes resistant and your treatment will fail. So this is how we calculate the dose, because cancer drugs, most of them, they cause nausea, vomiting. So before giving chemotherapy, 1 hour before that, we give drugs to prevent the vomiting. So that is usually some antiemetic drug. We combine it with steroids, dexamethasone. We don't know how it works, but that is effective. And then anti-allergic. That cocktail is given. So once chemotherapy is given, it is in most of the cases it is given on daycare basis. Patient will come, we will administer the drug in that takes about 4 or 5 hours, and then he or she will leave. So we will give the post medication, post chemo medication, and that is for controlling vomiting. The problem in administering is extravasation. If the cannula is not rightly placed in the vein, if cancer drug comes out, it can cause severe damage to the tissue. If it is irritant, that will not be a big problem. But if it is a vesicant, like doxorubicin, vinblastin, if they extravasate, it can cause tissue damage, and that will be extensive. So sometimes you need to do the plastic surgery. So one has to be experienced in administering. There are special nurses which do this, and when they do it, they keep a kit in case extravasation occurs. They immediately take action. And we ask the patient to tell if they feel pain while administering the drug. So if they say, then sometimes. Yeah. Sir, आपकी drugs इतने effective हैं, इनके side effects हैं, तो क्या ये internally damage नहीं करता? देखिए, इनकी जो डोजेज वगैरह हैं, सारे क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद वो रिकमेंड की जाती है कि कितनी ड्रग देनी, मतलब इनकी जो मैक्सिमम टॉलरेटेड, जब कहते हैं मैक्सिमम टॉलरेटेड ड्रग डोज देनी है, इसका मतलब इन सब चीज़ों को कंसीडर किया है कि इतने साइड इफेक्ट्स ना हो, कि उसका डैमेज ज़्यादा। हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, टू ट्रीट द पेशेंट कीपिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ टू अ सर्टेन लेवल। इतना नहीं, अगर हम फुल डोज में देते जाने तो पेशेंट तो मर जाएगा, उसको और भी प्रॉब्लम। तो हमने एक बैलेंस रखना होता है कि इतना दें कि वो टॉक्सिसिटी है वो एक्सेप्टेबल हो और वो रिपेयर भी हो जाए। ये तो हाइड्रोजेनिक है, मतलब कि ये होना नहीं चाहिए, ये मतलब डॉक्टर का फॉल्ट है या जो नर्स है उसका फॉल्ट है। बताने का मकसद ये था कि इसमें चीज़ पॉसिबल है। फिर मैंने देखा अच्छे सेंटर्स जहाँ पर ये हुए, इसका सिंपल सा है, जब हम मेडिसिन देते हैं तो ड्रिप लगाते हैं और वो चल रही होती है। पहले पेशेंट को हाइड्रेट कर देते हैं और वो 3 वे कैनुला लगा होता है
سرنج سے تھوڑا سا دیتے ہیں 1 to 2 cc، پھر رک جاتے ہیں تاکہ وہ ڈرپ جاتی رہے، پھر تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں، مطلب 10-15 منٹس میں کچھ ڈرپ. کوئی ڈرگس ہوتی ہے 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے میں دیں، اس کے لیے وہ چیمبر ہوتا ہے، اس کو مکس کر کے بڑی سلولی ایڈمنسٹر کرتے ہیں. کچھ ڈرگس ہوتی ہیں جو میں نے کہا کہ 5 دن چلتی ہیں، تو اس کا اور ہوتا ہے. تو پیشنٹ کو پوچھتے ہیں ہم لوگ کہ کوئی ایسا ایشو ہو رہا ہے یا نہیں. میں ایکسٹرا ویجیلنٹ ہونا پڑتا ہے، بٹ اٹ از ناٹ اے کانٹرا انڈیکیشن آپ یوز نہ کریں. یہ کچھ مینجمنٹ پلان ہے. فار ایگزامپل بریسٹ کینسر میں کیا آپ نے ڈائگنوز کر لیا، اسٹیج کر لیا. اف اٹ از ارلی اسٹیج بریسٹ کینسر، آپ ڈیسائڈ کریں گے اس کو پرائمری سرجری کرنی ہے یا نیو ایجمنٹ کیموتھراپی دینی ہے. اگر پرائمری سرجری کرنی ہے تو سرجری کرنے کے بعد اس کو آپ اسٹارٹ کریں گے ایجمنٹ کیموتھراپی پر، اور اگر اس میں ریڈیشن کی انڈیکیشن ہے تو ریڈیشن پھر جب ختم ہو جاتی ہے پھر ریڈیشن ہم ایڈوائز کرتے ہیں. دوسرے کیس میں جہاں پرائمری سرجری نہیں کی اور ٹیومر واز ناٹ ریسیکٹیبل، نیو ایجمنٹ کیموتھراپی دیتے ہیں تاکہ شرنک ہو جائے. شرنک ہونے کے بعد پھر ہم سرجری کرتے ہیں، اور وہ سرجری کے بعد پھر اگر ہم نے اس کو ایجمنٹ سیٹنگ میں دینی ہے کیمو تو ہم دیں گے، اور ریڈیشن اگر انڈیکیٹڈ ہے پھر وہ اس کو ملے گی. دوسرا ہے لوکلی ایڈوانس اسٹیج میں، اس میں نیو ایجمنٹ ہی دی جاتی ہے تاکہ وہ شرنک ہو جائے اور ریسیکٹیبل ہو جائے. اور اگر میٹاسٹائز ہے، ایڈوانس ہے، مطلب پورا پھیلا ہوا ہے، اس میں سرجری کا کوئی رول نہیں ہے. اس میں ہم پھر کیموتھراپی دیں گے، اور وہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو پیلیٹیو سیٹنگ میں کوئی سرجری وغیرہ کر لی اس کے سمٹمز وغیرہ کو ریلیو کرنے کے لیے. یہ جو لیٹسٹ ہم لوگ یوز کرتے ہیں پلان، بریسٹ کینسر میں اسٹیج 1 to 3 تک نیو ایجمنٹ کیموتھراپی دیں گے 4 to 6 months، اور جب یہ پورا ہو جائے گا، ٹیومر کلینکلی شرنک ہو گیا، ختم ہو گیا، ریزالو ہو گیا، وی ول ڈو دا MRI ٹو کنفرم اٹ، اسپیشلی ان دا ایکزیلا. کے ایکزیلا میں بریسٹ کینسر کی ایگزامپل ہے، تو بریسٹ کینسر ایکزیلا میں ہو کوئی ایویڈنس نہیں ہے، دین وی ول ڈو دا سرجری. اور یوزلی ہم کرتے ہیں بریسٹ کنزروینگ سرجری، اور اس کے بعد اس کو ریڈیشن دے دیتے ہیں. اگر بریسٹ کنزروینگ سرجری نہیں کرنی تو سمپل مسٹیکٹمی کر لیں، اس میں ریڈیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جب ہو گیا سرجری میں جو ہم سیمپل لیں گے اس کو ہسٹوپیتھولوجسٹ کنفرم کرے گا کہ رسپانس 100% ہے یا نہیں. مینس وہ نیکروسس ہو جائے گا نا، کیموتھراپی دیں گے تو نیکروسس ہو جائے گی. اگر پیتھولوجیکل رسپانس کمپلیٹ ہے پھر ہم اسی ٹریٹمنٹ ڈی ایسکیلیٹ کر دیں گے، اور نارملی ہم اس کو اگر وہ ہارمون ریسیپٹر پازیٹیو ہے اس کو ہارمونل ٹریٹمنٹ دے دیں گے. ہارمون ٹریٹمنٹ از نان ٹاکسک، پیشنٹ یوزلی ٹالریٹ کر لیتے ہیں. لیکن اگر اس کا پیتھولوجیکل رسپانس نیگیٹو ہے تو پھر ہم اس کو کیمو دیں گے ایڈیونٹ سے. تو this is an example of germ cell tumor treatment. Germ cell tumor they are very sensitive. یہ جرم سیل ٹیومر باڈی میں کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں، اور نارملی ینگ ویمن میں یہ اووریز سے آتے ہیں، اور مین میں ٹیسٹیکولر کینسر جو ہے. تو BEP از اے regime which is given every 3 weekly. 3 ڈرگس اس میں دیتے ہیں. اگر یہ BEP ہے، bleomycin is given on day 1, day 8 and day 15 of a 21 day cycle. اور ایٹوپوسائٹ، یہ ٹوپوآئسومریز انہیبیٹر ہے، یہ ہم فرسٹ 3 days میں دیں گے. اور سس پلیٹینم یہ ہم day 1 پر دیں گے اوور 24 hours انفیوژن. اور جب پیشنٹ کا 3 دن کے بعد ڈسچارج کر دیں گے، اس کو کہیں گے day 8 پر آئے، اور day 15 پر آ کر OPD میں ہی اس کو انجیکشن لگا دیں گے اس کا بلیومائسین. اور پھر 21 days پورے ہو جاتے ہیں دین وی ول ڈو دا بلڈ کاؤنٹ، CBC کروائیں گے. اور اس میں وائٹ سیل کاؤنٹ جو ہے نا، ایبسولوٹ وائٹ سیل کاؤنٹ دیٹ شوڈ بی ایٹ لیسٹ 2000 ہوگی تو اس کو نیکسٹ سائیکل ہم اسٹارٹ کریں گے. اگر 2000 نہیں ہے تو ہم 2-4 دن اور ویٹ کر لیں گے، ریکور ہوگا تو دین ویل اسٹارٹ. جیسے میں نے کہا کچھ جرم سیل ٹیومر ہے جس میں ٹیومر برین کو میٹاسٹائز کر جاتے ہیں، تو ان کے لیے پروفیکٹلی ہم انٹراتھیکل کیموتھراپی دیں گے اور ہائی رسک جرم سیل. کیسے رسپانس ہم دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اگر ہم نے
ارلی اسٹیج بریسٹ کینسر، اس میں سرجری کر دی ہے، ٹیومر نکل گیا، ہم کیمو دیں گے ان ایڈجوینٹ سیٹنگ. ایڈجوینٹ سیٹنگ میں ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہوتا، اس میں بس جو جتنے 6 مہینے کی ہمیں ٹریٹمنٹ دینی ہے، 6 سائیکل یا 8 سائیکل دینے وہ ہم دے دیں گے کمپلیٹ. اس میں ہم رسپانس ایویلیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی چیز نہیں. لیکن دوسری سچویشن فار ایگزامپل اگر ٹیومر بڑا نیو ایڈجوینٹ سیٹنگ میں دے رہے ہیں یا ریلیپس ہو گیا تو اس میں ہمارے پاس جب بھی ہم دیں کیمو تو ہمارے پاس پیرامیٹر ہونا چاہیے جس سے ہم اسیس کر سکیں. تو اس کا ظاہر ہے اس کا سائز ہر سائیکل دینے سے پہلے ہم اس کا دیکھیں گے. فرسٹ 2 سائیکل دینے کے بعد ہم ریویو کرتے ہیں. اگر تو رسپانس آ رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ٹریٹمنٹ فیل ہو گیا، وی ہیو ٹو سوئچ ٹو سم ادر روٹین. سو کمپلیٹ رسپانس مینس وین 100% آف دا ٹیومر ہیز ریزالوڈ، رائٹ. یہ ہم 4 to 6 ویک کی گیپ سے ہم کرتے ہیں. Partial response means when more than 50% of the tumor has resolved. Stable disease means when less than 25% of the tumor has shrunken and there is no new lesion, right? Progressive disease means that more than 25% increase in the tumor or a new lesion has appeared. So the progressive disease definitely a failure ہے. یہ آئیڈیل ہے کمپلیٹ. پارشل رسپانس بھی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. اسٹیبل ڈیزیز جو ہے دیٹ از آلسو اے رسپانس. اگر ٹیومر پہلے 10 سینٹی میٹر تھا، چاہے ایکس رے کے اوپر میں نظر اس کو میجر کر رہے ہیں یا فزیکلی، تو 10 سینٹی میٹر تھا اور ایک اسٹیج آتی ہے جہاں پر وہ 5 سینٹی میٹر پہ آ کر رک جاتا ہے اور ہم 2 سائیکل فردر دے دیے اس کو، لیکن اس کے باوجود ریڈیوس نہیں ہوتا. دین وی لیبل اٹ ایز اے اسٹیبل ڈیزیز. دیٹ از آلسو اے رسپانس. ہم کوشش کرتے ہیں اس کو بس اسی کے اوپر رکھیں، کیمو دیتے ہیں جب تک وہ آئیں، جب تک وہ فردر انکریز نہیں ہونا شروع ہوتا ہے کرتا ہے تو وی کیپ دیٹ میڈیسن گیونگ. دیر آر کمپلیکیشنز. ارلی ٹاکسٹی کیا ہوتی ہے؟ نوزیا، وامیٹنگ. بعض پیشنٹ تو سائیکولوجیکلی ایسے ہوتے کیمو بھی دی نہیں ہے تو وہ وامیٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو ایسے پیشنٹ ہم کہتے ہیں کہ پہلے ان کو ایسے ڈرگس دیتے ہیں سائیکولوجیکلی ان کو وہ پریپیئر کر رہے ہیں. تو اینٹی بایوٹک ہم دیں گے نارملی پیشنٹ کو. اس کا کوئی ریمیڈی نہیں ہے. کچھ بھی کم ہوتے ہیں، ینگ ویمن میں زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ ایکسپیرینس کرتی نوزیا ہونے کی. اور سسپلیٹن جو ہے نا سب سے زیادہ ہیماٹوجینک ہے. ایلوپیشیا، بال گر جائیں گے، اس میں ہم کچھ نہیں کرتے، لیکن جب کیموتھراپی ختم ہو جاتی ہے بال پہلے سے اچھے آتے. ویسٹ میں کیا ہے کہ وہ لوگ یوز کرتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کولڈ پیکس رکھیں سر کے اوپر، اسکیلپ پر. ابھی کوئی ایسے ہیلمٹ ٹائپ کی چیزیں بنی جس کے اندر ریفریجریشن ہوتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ کولڈ ٹیمپریچر بیزو کنسٹرکشن ہوگی، بلڈ وہاں پہنچے گا نہیں، بلڈ نہیں پہنچے گا مطلب بلڈ کم وہاں پہنچے گا. لیکن اس کے سائڈ افیکٹس ہیں. اس میں دیکھا ہے کچھ کیسز میں اسکیلپ میں ریلیپس ہو جاتے ہیں. تو یہ پیشنٹ کو ہم کاؤنسل کرتے سمجھاتے ہیں، اس میں ہم کچھ نہیں کرتے. انفیکشن دیٹ از دا موسٹ امپارٹنٹ سائڈ افیکٹ. جب کیمو دیتے ہیں تو بلڈ سیلز بھی افیکٹ ہوتے ہیں. اگر وہ ایک سرٹن لیول سے کم ہو جائیں تو وائٹ سیل کا اوپر تو اس میں انفیکشن کا چانس بڑھ جاتا ہے. تو لو کاؤنٹ کو ہم کہیں گے نیوٹروپینیا، اور اگر فیور ساتھ ہوگی تو پھر برائڈ نیوٹروپینیا. میں آپ کو بھی اس کا ڈیٹیل دیتا ہوں. تھرومبوسائٹوپینیا مینس وین پلیٹلیٹ کاؤنٹ ڈکریزز. اگر وہ کم ہو جاتی تو اس میں ہمیں ریپلیس کرنے پڑتے ہیں. انیمیا دیٹ از آلسو کامن، لیکن اس میں کوئی ایسے جلدی نہیں ہوتی. ریڈ سیلس کی جو لائف ہوتی ہے 120 days ہوتی ہے. تو اگر انیمیا ڈیولپ کرتے ہیں تو یا تو ہم اس کو پیک سیل ٹرانسفیوز کر دیتے ہیں ریڈ بلڈ کے، اور کچھ کیسز میں ہم ایتھروپوائٹن اسٹارٹ کروا دیتے ہیں تاکہ بون میرو اسٹیمولیٹ. میوکوسائٹس، میوکس میمبرین وہ ڈیمیج ہوتی ہیں تو منہ میں السر بن جانا ہے، ڈائریا ہو جانا، ٹھیک ہے. اور لیٹ ٹاکسسٹی میں 2 ہیں. ایک اسٹیریلٹی، میل میں اگر ہم نے کیمو دی
ایک ہی کورس میں اس کے اسپرم بڑھنے بند ہو جائیں اینڈ دیٹ از پرماننٹ, دیر از نو ریورسل. تو اس کے لیے پیشنٹ کے ساتھ ہم لوگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں. تو کچھ سینٹر ہیں جو اسپرم بینک ان کے پاس ہوتے ہیں, اسپرم کلیکٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. سیکنڈ جو لیٹ ٹاکسسٹی, دیٹ از سیکنڈ ڈیولپمنٹ آف سیکنڈ کینسر. سیکنڈ کینسر مینس یہ اس کا انسیڈنس ریٹ تقریباً 10% کیسز میں ہوتا ہے. یہ جتنی بھی ہم میڈیسن دیتے ہیں دے دیم سیلف آر کارسینوجن, ٹھیک ہے. تو ان کے سیکنڈ کینسر ہونے کے چانسز زیادہ, یوزلی وہ بلڈ کینسر ہوتے ہیں, ایکوٹ مائلڈ لیوکیمیا زیادہ ہوتے ہیں سیکنڈ کینسر. یہ ایکوک ٹاکسیسٹی کرائٹیریا ہے, اس میں جتنے بھی سائڈ افیکٹس ہیں وہ یہاں دیے ہوئے, اس کی گریڈ یہاں دیا ہوا ہے. تو جب بھی ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں پیشنٹ ڈیولپ کرتا ہے پرابلم, ہم دیکھتے ہیں اب اس گریڈ 2 دیٹ از ایکسیپٹیبل. اگر گریڈ 2 سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر ہم یا تو ڈوز کم کر دیتے ہیں یا پھر ہم کوئی اور ڈرگ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. یہ febrile neutropenia, it is defined when absolute neutrophil count is less than 500 per millimeter cube or an absolute neutrophil count of less than 1000 with the predicted decline to less than 500 and accompanied by a single spike of oral temperature of 38 degree C or 38 degree lasting for simple words. اگر پیشنٹ ہم دیتے ہیں اس کے وائٹ سیل ہم نارملی ڈے 1 پر اگر ہم نے کیمو دی ہے اور ڈے 21 تک وہ سائیکل ہوتا ہے, اس کے بعد ہم اس کو بلاتے ہیں مڈ سائیکل ہوگا ڈے 11. ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ ڈے 11 پر آئے فار دا فرسٹ 2 سائیکل. صحیح ہے, دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے وائٹ سیل کاؤنٹ کتنی کم ہوتی ہے. تو بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ ڈے 11 سے پہلے ہی اس کی کاؤنٹ اتنی کم ہو جائے تو پیشنٹ کمپلینٹ کے ساتھ آتی ہے اس کا فیور ہو جائے. تو جب ہم چیک کرتے ہیں تو اس کا اگر ایبسولوٹ نیوٹروفل کاؤنٹ دیٹ مینس ایک تو اگر ٹوٹل وائٹ سیل کاؤنٹ اور نیوٹروفل کاؤنٹ ہم پرسنٹیج میں لیتے ہیں. تو نیوٹروفل کاؤنٹ اگر 70% 70 ڈیوائڈیڈ بائی 100 ملٹیپلائی بائی ٹوٹل لیوکوسائٹ کاؤنٹ, اس سے آپ کو مل جائے. اگر وہ لیس دین 500 ہے یا ابھی یہ ایکسپیرئنس کے اوپر ہوتا ہے کہ وی کین سے کہ یہ اس کا 1000 ہے, یہ فردر ڈکریز ہوگا یا ریکوری کی طرف ہے. جب یہ سچویشن ہو جائے اور ساتھ اس کا فیور ہو 101 ڈگری, اگر ایک بھی اسپائک ہوتی ہے تو وہ فیبرائل نیوٹروپیا, دیٹ از اے میڈیکل ایمرجنسی. پیشنٹ کو ہم فوراً ایڈمٹ کرتے ہیں, اس کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں اور ریورس نرسنگ بیریئر امپوز کرتے ہیں. ساتھ میں اس کو بلڈ کلچر چل جاتے ہیں فار کلچر سینسٹیوٹی کہ کون سا آرگنزم ہے. اس کو گروتھ فیکٹرز ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تاکہ بون میرو اسٹیمولیٹ ہو. پہلے جب گروتھ فیکٹر اویلیبل نہیں تھے یا بہت مہنگے ہوتے تھے پیشنٹ کانٹ افورڈ تو مورٹیلٹی ریٹ زیادہ تھا. اب اتنا نہیں ہے, ابھی ایزیلی کنٹرول میں آ جاتا ہے. اب یہی ایک چیز ہے جو ٹرانسپلانٹ کے کام آتی ہے. جیسے لیوکیمیا پہلے پاکستان میں نہیں ہوتا تھا, ٹرانسپلانٹ ابھی ہوتا ہے. یہی چیز ہے کہ وہ ٹرانسپلانٹ میں کیا کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی بون میرو کو ٹوٹلی ڈسٹروائے کر دیتے ہیں ود ہائی ڈوز آف کیموتھراپی یا ریڈیشن سے, اور پھر کسی جو ڈونر ہے اس کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. تو وہ جو پہلا 1 مہینہ ہوتا ہے اس میں پیشنٹ کے اپنے سیل نہیں بن رہے ہوتے. تو ٹل دیٹ ٹائم جو مینجمنٹ اس نیوٹروپینیا کی کرتے ہیں وہی مینجمنٹ وہاں کرنی ہے. تو رسک فیکٹر میں یہ کہ یہ اولڈ ایج میں زیادہ ہے, جب پیشنٹ از ابو 50 اس میں چانسز اور ڈیولپمنٹ زیادہ ہے, اور ٹائپ آف میڈیسن جو ہم یوز کرتے ہیں اٹ آلسو ڈیپینڈس آن دیٹ. یہاں یہ شو کر رہا ہے کہ کیمو دیا آپ نے, اس کا وائٹ سیل کاؤنٹ کم ہو گیا, اور دوسری سچویشن میں یا تو اس لیول تک آئے گا, دوسری سچویشن کو بہت زیادہ اس کا ڈکلائن ہو گیا لیس دین 500. تو اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے ٹو اوائڈ اینی کمپلیکیشن.
So this was about chemotherapy. Any question? Ji. Sir, basically I have two questions. Number one, sir, as an expert of cancer-related, like who can serve as an expert to treat this cancer, so do you really think that nanotechnology has replaced chemotherapy, or it's just something that you can say that it's something to comfort oneself? That's it. Do you really think nanotechnology or nanomedicine? Nanotechnology has played an important role. To improve the delivery system. Nanotechnology, we are using it to improve the delivery system of drugs. इसमें आपको एग्जांपल दूं, doxorubicin. That is a drug which is very commonly used in different types of cancer. इसको हम broad spectrum anti cancer drug भी कहते हैं, क्योंकि हर चीज में हम उसको यूज कर सकते हैं. लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी काफी हैं और उसको डिलीवरी के ऊपर उसका डिपेंड करता है. तो जो देखा गया तो उसके एक नैनो टेक्नोलॉजी से टॉपसेल के नाम से उसकी प्रिपरेशन है, वो हम जब देते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं. सो दैट हैज इम्प्रूव्ड. सिमिलरली देयर आर अदर कैप्सिकाबिन, दैट इज आई थिंक नैनो टेक्नोलॉजी इज आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट. तो उसमें ये कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम आप इम्प्रूव कर दें तो साइड इफेक्ट्स वाले जो उसकी टॉक्सिसिटी कंट्रोल हो. बट ऑल दिस इज एट द एक्सपेंस ऑफ कॉस्ट. We kill only cancer cell. जी In nanotechnology में सर वो सिर्फ कैंसर सेल को इफेक्ट करता है. जी हाँ, वो डिलीवरी कर देंगे तो आपको स्पेसिफिक हो जाएगा. And secondly, sir, we have hardly seen any patient who has survived after chemotherapy. तो हम क्यों एक पेशेंट को इतना टॉर्चर देते हैं ना भाई? हमने तो नहीं देखा कोई भी पेशेंट जो कीमो के बाद प्लीज सर्वाइव कर गया. आफ्टर पीरियड ऑफ 5 to 6 months ये फिर से होता है और हमने देखा नहीं कभी कोई पेशेंट सर्वाइव किया हो. यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है. अगर ऐसी चीज होती तो कीमो यूज क्यों की जाए? यही सवाल है मेरा कि क्योंकि वो कीमो ही है हमारे पास. तो नहीं, आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात करिए कि कीमोथेरेपी इज द मेन पिलर ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट. इज दैट द ओनली ट्रीटमेंट? बिकॉज़ बाकी सारी जो मेडिसिन हैं वो भी फेल हो जाती हैं. अगर आप सिर्फ कीमो को लेते हैं एज अ मेजर पिलर, वो भी एक स्टेज के बाद जाके फेल ही हो जाती है. तो फिर वो बीच में जो पेशेंट को एक तकलीफ का जो पूरा एक पीरियड है उसकी कोई नहीं, मैं आपको करेक्ट करता हूँ. ठीक है, कैंसर इज नॉट क्योरेबल, अब तक नहीं पता. ठीक है, वी कैन इंक्रीज द लाइफ स्पैन, वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. ये जितने भी मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, मेडिसिन हो गया, रेडिएशन हो गया, इवन सर्जरी, ये क्लिनिकल ट्रायल्स को एविडेंस बेस्ड है. इनके ट्रायल्स होते हैं, इंटरनेशनल ट्रायल्स होते हैं, वो वैलिडेट होते हैं और इसमें जो चीज़ देखी जाती है वो बाकी रिस्पॉन्स वगैरह देखने से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो डिस्टर्ब ना हो. ऐसा ना हो कि हम पेशेंट को ग्रिल कर रहे हैं और उसके साइड इफेक्ट्स में वो मसले मिल जाए. तो वो डिपेंड करता है. एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग कीमोथेरेपी इन अ प्रॉपर वे और फुल डोज में देनी है. लो डोज में देंगे तो वो रेजिस्टेंट हो जाएगा और फेल हो जाएगी आपकी ट्रीटमेंट. तो इसके इफेक्ट्स हैं, लेकिन एक स्टेज आएगी जहां पर एक फर्स्ट लाइन कीमोथेरेपी फेल हो जाती है, आप सेकंड लाइन पर चले जाते हैं, थर्ड लाइन पर चले जाते हैं. ओवेरियन कैंसर, उसमें जब कीमो देते हैं तो सिस्प्लैटिन इज द मेन ड्रग. अगर 6 months से पहले वो रिलैप्स कर जाए या आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो प्रोग्रेस करना शुरू कर दे, दैट मीन्स द ट्यूमर इज प्लैटिनम रेजिस्टेंट. वो मेडिसिन काम नहीं करेगी, उसका प्रोग्नोसिस भी बहुत पुअर है. अगर वो 1 साल तक नहीं रिलैप्स होता है तो वो मतलब 6 महीने से 1 साल के दरमियान में वो रिलैप्स होता है, पार्शियली रेजिस्टेंट है. उसमें कुछ चांसेस हैं को मेडिसिन हम कोई सिमिलर मेडिसिन यूज करेंगे तो आफ्टर 1 year वो रिलैप्स होता है तो वो कीमो सेंसिटिव ही होगी, उसमें दोबारा वही मेडिसिन यूज करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स आएगा. तो ये सारा कुछ ट्यूमर बायोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके रिजल्ट पे. पेशेंट आता है, बोलते हैं जी इससे ठीक हो जाएगा, हम बोलते हैं नहीं, वी कैन नॉट टेल. टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाकी चीज़ों में तो होता है कि हाँ भी इसके ये चांसेस रिकवरी हो जाएगी, इसमें हम कहते हैं नहीं, वी विल टेल यू ऑन, वी विल अपडेट यू ऑन डे टू डे बेसिस. या अगर रिलैप्स वो रिमिशन में चला गया उसके बाद जो फॉलो अप होता है उसमें हम कहते हैं
یہ پیشنٹ آتا ہے فالو اپ میں 3 منتھلی آتا ہے 6 منتھلی آتا ہے ایئرلی آتا ہے, ہم اس کو اس کے حساب سے بتاتے ہیں. پیشنٹ آنے سے پہلے ان کے فیملی ممبر آئے گا کہ جی ہمارے مریض کو کچھ نہیں بتانا ہے کہ اس کو کینسر ہے, وہ برداشت نہیں کر سکیں. حالانکہ یہ غلط ہے, ہم کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں آپ بتائیں, لیکن وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دیئر ڈیزائر. تو ہم پیشنٹ کو نہیں بتاتے, لیکن پیشنٹ پتہ چل جاتا ہے, اور اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ بتانے سے زیادہ. جب اس کو ایکسیڈنٹلی پتہ چلتا ہے کہیں سے, تب فیملی کو کہتے ہیں ہم کو بتا دیں. آج کل کے لوگ اسٹوپنڈ نہیں ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. اور جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے ان کو نہیں بتاتے ہیں, اور جو ہم کو کیئر کا کہتے ہیں کہ آپ نے یہ آبزرو کرنا ہے, وہ بھی نہیں کی جاتی. مطلب آئیڈیل ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی ایسے لوگوں میں. لیکن یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ جس کو کیموتھراپی ملتی ہے وہ کیئر میں. لیکن کیموتھراپی کا سیکنڈ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ پیلیٹیو کیئر میں سیٹنگ میں, پیلیٹیو سیٹنگ میں جب آپ نے سارے جو اویلیبل ٹریٹمنٹس ہیں وہ آپ نے یوز کر چکے ہیں, اور پھر بھی وہ پیشنٹ کو آپ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ کوئی لا علاج ہو گیا, تو اس میں بھی کچھ سمٹم کنٹرول کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم دے سکتے ہیں. اگر سب ایگزاسٹ ہو چکی ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم اس کو ہاسپس ہوتا ہے. ہاسپس کا مطلب دا میڈیکل سینٹر جہاں پیشنٹ کو رکھا جاتا ہے جسٹ ٹو کیپ ہم اور ہر کمفرٹیبل. وہاں پر جیسے ویسٹ میں ہم ان کے چیپل ہوتا ہے, پادری ہوگا, وہ بھی آئے گا, بائبل پڑھتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں جیسے ہم لوگ پریکٹس کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. وہاں پر بھی ہے, وہاں اروما تھراپی کی فیسلٹی ہوتی ہے, پیشنٹ کو اروما تھراپی دیتے ہیں. وہ سب چیزیں کی جاتی ہیں جو کہ آلٹرنیٹیو میڈیسن کا حصہ ہو. وہ مطلب اگینسٹ نہیں ہے. ہاسپٹل کے اندر ہاسپس ہوتا ہے, وہاں پہ یہ ساری چیزیں فیملی کو بتا دیا جاتا ہے. اس میں پھر ہم فیملی سے ڈسکس کر کے ان سے کنسرن لے لیتے ہیں کہ پیشنٹ کو نو کوٹ کر دیں. نو کوٹ کا مطلب اگر پیشنٹ کریش ہوتا ہے, یہاں پر بھی ہوتا ہے, پیشنٹ کریش ہو گیا تو اس کو ریوائو نہیں کرنا ہے, سی پی آر نہیں کرنا اس کو, ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں نو کوٹ. اگر فیملی اجازت دیتی, نارملی اس کے فیملی ممبر ڈسائڈ کرتے ہیں, تو ہم نوٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ اس کا فائدہ کچھ نہیں. اگر آپ نے سی پی آر کر لیا, پھر وہ ریوائو ہو گیا, پھر چند گھنٹوں کے بعد یا دنوں کے بعد پھر وہی سچویشن, پیشنٹ کو مزری میں رکھنے والی بات. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں, تو پھر کہتے ہیں جی آپ کریں. بہت یہاں پاکستان میں بہت ہوتا ہے, یعنی جی آپ پوری کوشش کریں. اب وہ ان کی کوشش سے کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے آئی ڈونٹ نو, لیکن اس میں پھر ہمیں جو کرنا پڑتا ہے پیشنٹ کو بینڈ پہ ڈالنا. بینڈ پہ ڈالیں گے آپ 1 لاکھ, ایک دن کا 1 لاکھ 2 لاکھ خرچہ اس کا ہو جاتا ہے, اس کو رن کرنے. آؤٹ کم کچھ نہیں ہوگا. جو ہی آپ یا تو وینٹ کے اوپر ہی پیشنٹ ایکسپائر ہو جائے گا, یا وینٹ سے ہٹائیں گے وہ ایکسپائر ہو جائے گا. یہ ساری انڈرسٹینڈنگ تھی. یہ ٹاپک اور بھی ہیں. سیکنڈ ٹاپک لیں, کل مجھے ختم کرنا ہے, ٹمارو ول بی مائی لاسٹ. کوئی چھٹی آ گئی نا اس کی وجہ سے. جی بات ہو رہی تھی سیکنڈ ویک میں, اگست کے سیکنڈ ویک ایم سی کیو ہوتے ہیں جو مجھے کہا جاتا ہے, اس کا بنا دیتے ہیں. 20 کویشچنز ہوتے ہیں, اور جو ٹپیکل ایم سی کیو ٹائپ کے ہوتے ہیں سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. پہلے تھا اس میں ایک نوٹ کا ہوتا تھا, وہ کیونکہ مجھے ٹریول کرنا ہوتا ہے, جب میں ٹریول کر رہا ہوں تو پھر چیک مجھے کرنا ہوتا ہے, تو وہ ختم کر دیتا سارے ایم سی کیو. ایزی ہے تو ایسا. ہارمون ٹریٹمنٹ لے لوں یا نہیں؟ پتہ ہے ہارمونل ٹریٹمنٹ ہے, ٹارگیٹڈ اینٹی کینسر تھراپی ہے, امیونو تھراپی ہے. اب میں آپ کو نا یہ اب تک جو رہتا نا یہ اتنے انٹرسٹنگ نہیں. یہ
ٹارگیٹڈ اینٹی کینسر تھراپی، سیلولر تھراپی، ٹھیک ہے، یہ ساری ماڈرن چیزیں ہیں. سیلولر تھراپی کی نا جب اسٹارٹ ہوئی تھی، ایک ڈوز اس کی $500,000، اس میں لائف سیلز ہوتے ہیں، 3 سال تک اس کا افیکٹ رہتا ہے، بلکہ جو آ رہا ہے اس کو 3 سال سے بھی زیادہ. تو ایسے مطلب کہ بلڈ کینسر میں ہم لوگ دیتے ہیں جو چیزیں یہاں پر میشن نہیں، پاکستان میں نہیں ہے. سر سب سے زیادہ کون سا ایسا کینسر جس کا کیوریبل ریٹ ہائی ہو کہ وہ زیادہ ایزلی کیور ہو جاتا ہے، اس کا کیور ریٹ ہائی ہے؟ کینسر آف گڈ پروگنوسٹک، بریسٹ کینسر ہے. پریونٹیبل میں آپ کو سروائکل کینسر، بریسٹ کینسر، کولوریکٹل کینسر، یہ چیزیں ہیں. اور انہی میں اگر ارلی اسٹیج میں کوئی بھی کینسر ارلی اسٹیج میں ڈیٹیکٹ ہو جائے تو اس کے اچھے چانس ہے. ابھی میلانوما ہے، یہ ہمارا پرابلم نہیں، یہ جو وائٹ پیپل ہیں، وائٹ اسکن، ان کا پرابلم ہے، اور امریکہ یورپ میں بہت زیادہ کامن ہے. تو اس کا کوئی ایسے افیکٹو میڈیسن نہیں تھی انٹل 10 years بیک. تو اس میں مطلب کہ پیشی کی جو ہے نا زیادہ مارٹیلٹی ریٹ بڑا ہائی تھا. ود ایڈوینٹ آف دس امینو تھراپی وہ ایک دم اس میں چینج آ گئی، مور دین 50% سروائیول ریٹ ہے. تو دیٹ تھنگ از انٹرسٹنگ. لیکن ایک بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ساتھ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی پتہ چلے کہ کس طرح وہ ایکٹ کرتا ہے. اسی طرح یہ کار ٹی سیل ہے جو میں نے آپ کو کہا نا سیلولر تھراپی، کار ٹی سیل، یہ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس کے ٹی لیمفوسائٹ ہارویسٹ کر لیتے ہیں، اس کو کلینکل گریڈ لیبارٹری میں بھیجتے ہیں. اٹ ٹیکس اباؤٹ 3 months. یہ اس میں 2 طرح کی جینس انفیکٹ کرتے ہیں جو کہ اسپیسیفک اینٹی باڈی وہ ایکسپریس کرتی ہے، اور اس کی جو مشینری ہے، میکانزم، وہ بڑا آگمنٹڈ ہوتا ہے. اس کو پھر انجیکٹ کرتے ہیں. تو دیٹ از دا ون جس کا میں نے کہا $500,000 اس کی پرائز تھی. اب شاید کچھ کم ہوئی. انڈیا میں انہوں نے بنانی شروع کی، جیسے 30% آف دا کاسٹ، کافی چیپ پڑتی. لیکن یہاں ہمارے لوگوں میں افورڈیبلٹی نہیں، باہر کے وہاں پر بھی ایشو ہے، انشورنس کمپنیز الاؤ نہیں کرتی انلیس یو پے ہائی پریمیم. اور ان کا پریمیم کا چکر یہ ہے کہ آپ کو ڈائگنوسس سے پہلے کرنا ہوتا ہے. اسی طرح پھر اس میں پرسنلائز ٹریٹمنٹ، وہ میں آپ کو انڈیکیشن دیتی تھی. اس میں کیا کرتے ہیں، یہ ٹیومر کو جین پروفائلنگ کرتے ہیں، اور یہ وہ کینسر ہے جس میں رسپانس نہیں آ رہا ہو، یا ریئر ٹیومر جس میں ہمیں نہیں پتا کہ کیا وچ از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ. ان کی جین پروفائلنگ کرتے ہیں. تو اس میں اگر کوئی ایسا میوٹنٹ جین ڈسکور ہوتی ہے، وہ ایکسپریس کرتی ہے، تو جس کے وی ڈونٹ نو کہ اس کے اگینسٹ کوئی ٹریٹمنٹ ہے یا نہیں. تو اس کا ایک ڈیٹا بیس ہے، 6-7 بنے ہوئے. اس میں سے آپ کسی کو آپ کنسلٹ کر لیں، وہ بتا دیں کہ اس پہلے اگر کوئی پیشنٹ ایسا ڈسکور ہوا ہے، ڈائگنوز ہوا جس میں والی میوٹیشن تھی، یا تو ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی ہوگی، تو اس سے نالج ملتی ہے کہ ہاں بھی اگر وہ ڈرگ یوز کریں، یا بالکل نہیں ہے، اس سے پہلے نہیں دیا گیا، تو اس کے پھر ڈفرینٹ کرائٹیریا ایسی. دس از پرسنلائزڈ. چلیں کل اس کو کوشش کرتا ہوں. میں کوشش کروں گا اس کو کمپیکٹ انسیسری چیزیں ہٹا دوں. لیکن اس میں ہے امینو ٹریٹمنٹ ہے، سیلولر ٹریٹمنٹ ہے، پرسنلائز ہے. ہاں، یہ ٹیومر ایگنوسٹک تھراپی، دیٹ از ویری، یہ جو ہے نا اس میں سب سے جو ان ہے وہ یہی ہے. ریڈیشن بھی رہتی ہے، ریڈیشن. Among all these therapies, chemotherapy have a largest, they have a side effects. Which one? Chemotherapy, because immunotherapy or hormonal therapy, they are not have. No, they do have side effects, but they don't have this type of side effects. نیوٹروپینیا یا اس طرح کے نہیں ہیں، ان کے اپنے ہیں، اور وہ ریلیٹیولی ایزی ہے. وہ مطلب کہ اگر وہاں کو اینٹی باڈیز ہیں، انفیوژن میں دیں گے، ٹیبلٹ فارم میں دیتے ہیں. ایڈمنسٹریشن از ناٹ دا ایشو. ان کے جو سائڈ افیکٹس ہیں وہ زیادہ اسکن ریلیٹڈ ہیں. دوسرا آئی ریلیٹڈ ٹاکسیسٹی ہے ان کی،
اور تیسری چیز ہے ہارٹ ریلیٹڈ. ہارٹ ریلیٹڈ اتنی ہر روز ایک نئی ڈرگ ایف ڈی اے اپروو کرتا ہے اینٹی باڈی, اور اتنی زیادہ ہے ہارٹ ریلیٹڈ ٹاکسٹی کہ کارڈیالوجی میں ایک نیا سیکشن آ گیا, آن کو کارڈیالوجی, وہ اس کو مینیج کرتے ہیں. تو اس میں اس طرح کے ہیں لنگ ٹاکسٹی, انٹرسٹیشل لنگ فائبرس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو ان کے اپنے ٹائپ کے پرابلم ہیں. پھر یہ تھا ڈرگ پرائز اور ڈیولپمنٹ اور نیو ڈرگ. چلیں دیکھتے ہیں کل, نہیں تو اگر ایک اور لیکچر لینا ہو تو بعد میں پھر فالوئنگ ویک. ٹھیک ہے.